بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ عام طور پہ ہمارے پروگرام میں سیاست پر گفتگو سنتے ہیں. تو جب سیاست پر اور سیاسی حالات پہ گفتگو ہوتی ہے تو کوئی اچھی خبریں سامنے نہیں آتی. لیکن پاکستان میں سب کچھ برا تو نہیں ہو رہا، پاکستان میں کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے. تو آج ہم آپ کو پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کی ایک ایسی تصویر دکھائیں گے جہاں پر آپ کو امید نظر آئے گی. اور اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کالج فار گرلز F62 اسلام آباد میں. اور یہاں پر جو پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں اور لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں. کیونکہ اگر ایک تعلیمی ادارے میں نیچے سے لے کے اوپر تک تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے، اور جو تعلیم کا معیار ہے وہ اسی اسلام آباد کے جو ٹاپ کے جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے معیار سے بھی بہتر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں حالات بہتر ہو رہے ہیں. جب کوئی بچی اس کالج میں ایڈمیشن لیتی ہے اور اس کے والدین کو 1 روپیہ فیس بھی ادا نہیں کرنی پڑتی، اور جو ایجوکیشن کا معیار ہے وہ پرائیویٹ سکولوں سے بھی بہتر ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حالات بہتر ہو رہے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات کر دی حامد میر نے، تو ظاہری بات ہے اب مجھے ثابت بھی کرنا ہے جو میں نے دعویٰ کیا ہے. تو آئیے میں آپ کو اس کالج کے اندر لے کے جاتا ہوں اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر جو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 25A ہے جو کہتا ہے کہ 5 سال سے لے کے 16 سال تک کی عمر کے ہر بچے کو مفت تعلیم دینا ریاست کا فرض ہے، تو وہ جو 25A ہے اس پر یہاں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اور کہاں کہاں پہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے. تو آئیے ہم آپ کو پاکستان کی ایک اچھی تصویر دکھائیں گے اس کالج کے اندر. سب سے پہلے میں آپ کو اس کالج کے انٹرنس جو ہے اس میں یہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اسٹاپ ڈیفارسٹیشن، پلانٹ اے ٹری اینڈ پلانٹ اے ہوپ فار دا فیوچر. یعنی کہ جو درخت کاٹنا ہے اس کو بند کریں، ایک پودا لگائیں اور پاکستان کے مستقبل کے لیے امید کا ایک پودا لگائیں. کتنا اچھا میسج ہے. تو یہ ایک اچھا میسج ہے، امید کا میسج ہے، اور جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو امید کا میسج نظر آتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اندر بھی جب میں آپ کو جا کے کچھ حالات و واقعات دکھاؤں گا تو آپ کی بھی جو امید ہے وہ اوپر کی طرف جائے گی. آپ دیکھیں کہ ایک بڑی مشہور ایک کہانی ہے، ایک پہاڑ اور گلیری، اور وہ پوری کہانی جو ہے اس کو اس ایک پورے بورڈ پر اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے. اور یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے میتھس لیب. اچھا میتھس لیب ہے، تو اس کے اندر بچے جو ہیں میتھس لیب میں اپنے شوز اتار کے جاتے ہیں. تو اگر بچوں نے شوز اتار دیے ہیں تو پھر مجھے بھی شوز اتارنے چاہیے، تو میں بھی اپنے شوز جو ہے وہ اتار دیتا ہوں اور اندر جاتا ہوں. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سے معذرت، آئی ایم سوری کہ ہم نے آپ کو ڈسٹرب کیا، لیکن میتھس لیب ہے تو میں آپ کی اجازت سے بچوں سے بات کر لوں. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ زینب اجمل. اچھا، تو آپ کا کیا نام ہے؟ ندا نور. یہ میتھس لیب میں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پریویس کلاس میں ہم نے اینگلز اور ٹرائنگلز کی شیپس لرن کی تھی. اس میں آج اس کلاس میں ہم کر رہے ہیں کہ ہم پیریمیٹر فائنڈ کریں. ہم اس کا یونٹ اور فارمولا پٹ ان کر کے ہمارے پاس پیریمیٹر آ جاتا ہے، اور ہم آج اسکوائر کا پیریمیٹر فائنڈ کریں. اور یہ بہت بینیفیشیل ہے کیونکہ جو چیز ہم کاپیز اور بورڈ سے اتارتے تھے اور سیکھتے تھے وہ آج ہم جیو بورڈ پہ اپنے ہاتھوں سے کریں، اور ہمیشہ ہاتھوں سے کی گئی چیز ہمیں بہت اچھے سے یاد رہتی ہے. بیٹا آپ کیا کر رہی ہو؟ میں ٹرائنگل بنا رہی ہوں. یہاں ہم ایریا فائنڈ کر سکتے ہیں اور پیریمیٹر بھی فائنڈ کر سکتے ہیں ٹرائنگل کا. اور یہاں پہ جو ہم چیز جیسے ہمیں ہوتا تھا نا کچھ سمجھ نہیں آتا، تو یہاں پہ ہمیں وہ سمجھ بھی آ جاتا ہے اور یہ بہت ایزی ہوتا ہے یہ یوز کرنا. کیسے یوز کریں اس کو ذرا؟ اس میں ہم ربر بینڈ سے نا جو بھی ہمیں چیز بنانی ہوتی ہے ہم وہ بناتے ہیں. جیسے اب انہوں نے اسکیئر بنایا ہوا ہے اور میں نے ٹرائنگل بنانا ہے، تو ہم اس کو آرام سے یوں کریں گے. یہ ٹرائنگل بن گیا، ٹھیک ہے، گڈ، ویری گڈ. اچھا، اگر آپ برا نہ منائیں میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟
آپ کا کیا نام ہے؟ نور فاطمہ. نور فاطمہ. آپ کا کیا نام ہے؟ محراب اجاز. اچھا, تو یہ آپ کیا بنا رہی ہیں؟ شیپس بنا رہے ہیں, پھر ہم لوگ اس کا اینگل اور پیرامیٹر فاؤنڈ آؤٹ کریں گے. اچھا. جیسے ٹرائنگل کا فارمولا ہوتا ہے ایریا کا 1/2 انٹو بیس انٹو ہائٹ, اور یہ بہت ایزی ہوتا ہے اس کو یوز کرنا. جیسے یہ ہم نے بنا لیا, پھر اس کو اتارنا بھی بہت ایزی ہوتا ہے. تو یہ روز آپ کی کلاس کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ ایک پیریڈ مطلب 40 to 30 منٹ. اچھا, تو میں ٹیچر سے بات کرتا ہوں. تھینک یو, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ بتائیں سب سے پہلے کہ یہ جو میتھس لیب ہے یہ کب آپ نے یہ آئیڈیا انٹروڈیوس کیا؟ سر یہ تقریباً لاسٹ 4-5 منتھ سے ہمارے پاس ہے, اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے. نسٹ کی کلیبریشن سے ہم کام کر رہے ہیں, اور ماشاء اللہ بچوں کو یہ میتھس بیکم فن فار دیم, کہ جو ہمارا بورڈ اینڈ کاپی سے نکل کے نا میتھس ان کی ریئل لائف میں آ گیا ہے. یہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں اور یہ فن لرننگ ہو. یہ آپ نے بات جو کی ہے یہ مجھے اس لیے بہت زیادہ اپیل کر رہی ہے کیونکہ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو میتھس میں بہت ویک تھا, اور میں میتھس کی کلاس جو ہے اس میں اکثر اوقات کوشش ہوتی تھی کہ یا تو سو جاؤں یا کام ہی نہ کروں یا چھٹی کر لوں. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ میتھس کو کتاب سے کلاس سے نکال کے آپ نے ان کی زندگی کا حصہ بنا دیا, اس کو کھیل بنا دیا. بالکل, اس لیے کھیل بنا لیا. ابھی بھی ہم ایریا اینڈ پیریمیٹر پہ بات کر رہے ہیں نا, تو ان بچوں کو پتہ ہے کہ جس بورڈ پہ میں بیٹھی ہوں یا جس اسکوائر پہ بیٹھی ہوں اس کا ایریا کیا ہے. ٹھیک ہے, سیم ایز کوئی چیز ان کے ہاتھ میں آتی ہے, یہ جسٹ جیو بورڈ یا 10 گرامز یا 10 بلاکس کا گیم نہیں ہے. میتھس تو ویسے ہی ڈیلی لائف میں ہے. ہم انڈیویجولی تو اس پہ کام کر رہے تھے, بٹ نسٹ کی کولیبریشن سے اب یہ چیز جو ہے نا یہ ہماری پوری الیبوریٹ ہو گئی ہے, اور ہمارا بچہ ماشاء اللہ جو ہے ویل کانفیڈنٹ ہو گیا ہے, اور ابھی ہم انشاءاللہ میتھس سے ڈرے گا نہیں. آپ کے بچے جن اسکولوں یا کالجز میں پڑھتے ہیں وہاں پہ کبھی آپ نے مائنڈ سپورٹس روم کا کانسیپٹ جو ہے اس کے بارے میں سنا یا نہیں سنا؟ لیکن آپ کو اسلام آباد کالج فار گرلز میں مائنڈ سپورٹس روم نظر آ رہا ہے, تو میں اب آپ کو ایک مائنڈ سپورٹس روم میں لے کے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم بیٹا, کیسی ہیں آپ؟ آپ اس مائنڈ سپورٹس روم میں کیا شطرنج کھیل رہی ہیں؟ چیس. تو آپ کا نام کیا ہے؟ خولا. آپ کا کیا نام ہے؟ حوریہ جنید. اور آپ کا نام؟ مہاروش مدثر. اور آپ کا؟ ملیحہ نور. اچھا, تو آپ دونوں تو کھیل رہی ہیں شطرنج. ویسے آپ کو واقعی کھیلنی آتی ہے؟ جی بہت اچھی. میں نے پتہ کیوں پوچھا آپ سے, مجھے نہیں کھیلنی آتی. اچھا, آپ شطرنج کیوں کھیلتی ہیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم شطرنج اس لیے کھیلتے ہیں کیونکہ ان گیمز کے بہت زیادہ فائدے ہیں ہمارے لیے, ہمارے مائنڈ کے لیے. کیونکہ جب ہم چیس کھیلتے ہیں تو ہمارا جو بوسٹ سیلف اسٹیم, امپروو آئی ہینڈ کوآرڈینیشن, ڈیولپس کریٹیکل تھنکنگ اینڈ پرابلم سولونگ اسکلس. آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 5. اچھا, آپ اس کو کیسے ہراتی ہیں؟ اپنی مطلب بہت جو ہائی لیول کی اسکلز اور اپنے مووز ہیں ان کو آتی, جو بہت سیکریٹلی ہم نے رکھے ہوئے ہیں. اچھا, آپ بتاتی نہیں کسی کو؟ مطلب اسٹوڈنٹس کو نہیں بتاتی, لیکن اگر کوئی. تو یہ آپ نے سیکھی کس سے آئی ہے؟ یہ ہم نے اپنی ٹیچر میم عالیہ سے سیکھی ہیں. اچھا, انہوں نے ٹیچر نے پہلے آپ کو سکھایا کہ شطرنج کیسے کھیلتے ہیں؟ جی, اور مطلب 1 ویک میں یا 1 مہینے میں ہم نے سیکھ لیا. اچھا, آپ کتنی دیر یہ ایک اسپیشل پیریڈ ہے, علیحدہ سے پیریڈ ہے جہاں پہ آ کے آپ یہ کھیلتے ہیں؟ جی, 1 to مطلب 1 سے لے کے 5 کلاس تک کی اسپیشل پیریڈ ہوتا ہے سب کے لیے, جو بچے باری باری آتے ہیں اور اپنے سارے اس روم میں ساری گیمس کو انجوائے کرتے ہیں. اوکے, اچھا. اور یہ آپ اسکریبل کھیل رہے ہیں؟ جی اسکریبل کھیل رہے ہیں ہم لوگ. اینڈ آپ کا نام کیا ہے؟ مہاروش. اچھا, تو یہ آپ تھوڑا سا بتائیں گی کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے جو ہے وہ ہمیں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں, خاص طور پہ ہماری اسٹڈیز میں, بیکاز اس سے جو ہے ہماری ووکیبلری امپروو ہوتی ہے, آپ نئے ورڈس بنا سکتے ہو, اور آپ کی کریٹیوٹی انہینس ہوتی ہے کہ لائک ہاؤ کریٹیو یو آر ود لیٹرس, اینڈ آپ کیسے ورڈس بناتے ہو. تو اس سے جو ہے وہ ہماری مطلب کافی زیادہ ووکیبلری امپروو ہوتی ہے, اور ہم لوگ نئے نئے ورڈ سیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ورڈ ہوتا ہے, ہم لوگ اس طرح اس کو بنا سکتے ہیں. اس سے کیا اسپیلنگز ہے, اسپیلنگز میں بھی ہمیں جیسے کچھ بچے ہیں ان کو اسپیلنگز مطلب سیکھنے میں کافی ٹائم لگتا ہے, تو اگر وہ اسکریبل کھیلیں اور وہ والے ورڈز بنائیں تو وہ کافی جلدی اور ایک کریٹیو اور فن وے میں اس کو سیکھ سکتے ہیں.
اچھا آپ کو ادھر کیا فائدہ ہوا ہے یہ کھیلنے سے؟ ریڈنگ لیول ہمارا اچھا ہوتا ہے, انگلش اسپوکنگ سکلز بھی اچھی ہوتی ہیں, اور ہمارا ایکسپیریمنٹ ود ایبسٹریکٹ تھنکنگ, اور بچے شوق سے کھیلتے ہیں اور یہ ایزی بھی ہوتی ہے کھیلنے میں, سب کو مزہ آتا ہے اس کو کھیلنے میں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بچے ہیں انہوں نے کتنے کانفیڈنس کے ساتھ مجھے بتایا کہ یہ مائنڈ سپورٹس روم میں کیا کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ پریسا سمیر. اور آپ کا؟ حبیبہ محمد. رانیہ محسن. حفصہ علی. اچھا یہ آپ بھی ایک ہی چیز کھیل رہی ہیں لیکن آپ کے بورڈز مختلف ہیں. یہاں پہ ٹیچر ہیں ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام سلمہ نصیر ہے اور میں ہیڈ مسٹریس جونیئر سیکشن ہوں یہاں پہ. اچھا یہ بتائیں سلمہ صاحبہ کہ یہ جو مائنڈ سپورٹس روم کا آئیڈیا ہے یہ کب یہاں پہ انٹروڈیوس ہوا ہے؟ مائنڈ سپورٹس روم جو ہے یہ ایک اور بہت بڑا انیشیٹو ہے جو کہ ہمارے فیڈرل سیکریٹری جو ہیں محی الدین وانی صاحب, ان کا آئیڈیا تھا کہ اسکولز میں مائنڈ سپورٹس روم کو انٹروڈیوس کروایا جائے. سب سے پہلے تو اس کی وجہ سے جو ہمارا ایک اوور آل کلچر ہے اسکول کا وہ چینج ہوا ہے کہ بچے صرف ایک ٹریڈیشنل کلاس روم کے اندر بیٹھ کے نہیں سیکھتے بلکہ وہ ایک ویرائٹی آف ایکٹیویٹیز سے سیکھتے ہیں. اور یہاں جیسے آپ نے بچوں سے بات کی تو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں اور ان سے بچوں کی جو کریٹیکل تھنکنگ اسکلز ہیں جو دس از ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ 21st سینچری اسکلس جو کہ بچوں کے اندر ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان گیم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی یہ اسکلز بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی ہیں. ان کی مینٹل کیپیبلٹیز جو ہیں وہ بہت نکھر کے ابھر کے سامنے آئی ہیں. اور جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ٹیچر سے سیکھ رہے ہیں لیکن اب یہ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ اپنے ٹیچرس کو بھی ہرا دیتے ہیں. مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کوڈنگ لیب. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اکثر اسکولوں اور کالجوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کوڈنگ لیب بھی ہوگی, لیکن یہاں پہ کیونکہ ہے تو اندر جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں, آئی ایم سوری آپ کو ڈسٹرب کیا, آپ کی کلاس چل رہی تھی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیب ہے یہ؟ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کوڈنگ لیب. اچھا تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کریں گی کہ سب لوگوں کو تو نہیں پتہ یہ کیا ہے. اچھا بیسیکلی جو اے آئی اینڈ کوڈنگ لیب ہے اس میں ہم پرائمری لیول پہ یہ کام کر رہے ہیں. اس لیب کے اندر ہم بچوں کو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ پرائمری لیول سے وہ کس طرح اے آئی ٹولس کو یوز کرنا سیکھ سکتے ہیں. بیسیکلی اے آئی ٹولس کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس از کمپیوٹیشنل تھنکنگ, یا ہم ہیومن برینس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہمارا جو برین کے ٹاسک ہے وی وانٹ کہ ہم اپنے برین کے وہ ٹاسک جو ہیں ان میں ہیلپ آؤٹ کریں ہیومنس کو, اور اس سے ہمارا ٹائم بھی سیو ہوتا ہے اور ہمارے بہت سے کمپلیکس پرابلم سالو بھی ہو جاتے ہیں. تو اس لیول سے ہم نے بچوں کو ڈفرینٹ جو ہمارے چیٹ باٹس ہیں لائک چیٹ جی پی ٹی, ڈیپ سیک, جیمنائی, میٹا اے آئی, ان کے ساتھ ہم نے انٹروڈیوس کرایا کہ یہ ٹولس ہوتے کیا ہیں اور ان ٹولس کو یہ استعمال کس طرح کر سکتے ہیں. اچھا یہ بچے کون سی کلاس کے ہیں؟ یہ بچے ہمارے گریڈ 5 کے بچے ہیں. گریڈ 5 کے. اور آپ کی اجازت سے میں بات کر سکتا ہوں؟ جی جی بالکل آپ بات کر سکتے ہیں. کس سے بات کروں؟ آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ ہبامین. اچھا تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کلاس میں آپ نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے سیکھا ہے کہ واٹ از آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ہم نے ڈفرینٹ جو ہم کوڈ بناتے ہیں ہم سیکھتے ہیں کہ واٹ از آرٹیفیشل انٹیلیجنس, واٹ از الگوریتھم, اور ہم اپنے کوڈ کیسے بنا سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے ڈفرینٹ گیم. اور آپ نے اپنے کمپیوٹر پہ بنائے بھی ہوئے ہیں؟ یس. تو ادھر سے آ کے میں ذرا دیکھتا ہوں آپ نے کیا بنایا ہوا ہے. اب ذرا آپ اس کو ایکسپلین کریں کیا آپ نے بنایا ہے. ہم نے ایک کوئز کریشن ہم کر رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ ڈفرینٹ ہمارے یہاں پہ بلاکس ہیں, ان میں سے ہم نے ڈفرینٹ بلاکس لیے ہیں اور ہم نے ایک کوڈ بنایا ہے اور یہاں پہ ہم کوئز کریشن کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ ہم اس کو گرین فلیگ ہے, یہاں پہ ہم جب یہ کلک کرتے ہیں تب یہ ہم سے پوچھتا ہے واٹ از 18+4. یہ ڈفرینٹ میتھمیٹیکل ایک ہے, تو ہم جب اس کو رانگ فار ایگزامپل آنسر دیتے ہیں تو پھر یہ ہمیں کہتا ہے کہ یو گاٹ اٹ رانگ. لیکن جب ہم اس کو دوبارہ سے کلک کر کے اس کو صحیح آنسر دیتے ہیں کہ 18+4 is 22, تو یہ کہتا ہے یو گاٹ اٹ رائٹ. تو یہ ہم نے یہاں پہ ڈفرینٹ بلاکس بنائے ہیں اور جب ہم اس بلاکس کو یہاں پہ کام کرتے ہیں تو یہ ہمیں آنسر بھی دیتا ہے اور ہم اس سے بات بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ہماری کوئز کریشن ہم نے بنائی. آپ 5th کلاس میں پڑھتی ہو؟ یس. ویل ڈن. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ جب میں آپ کی عمر میں تھا تو میں اتنی اچھی طریقے سے چیز کو ایکسپلین کر سکتا تھا. ویل ڈن, شاباش شاباش. اچھا میڈم یہ آپ کی اسٹوڈنٹ سے میں نے بات کی تو اس نے 1 منٹ کے اندر مجھے ایسے ایکسپلین کیا کہ آئی ایم ویری مچ امپریسڈ. ظاہری بات ہے آپ ہی نے اس کو سکھایا ہے. تو آپ کس طرح اس کالج میں ٹیچنگ کیسے کر رہی ہیں آپ؟ اچھا بیسیکلی آئی ایم این الیکٹریکل انجینئر اور میں نسٹ میں ابھی کرنٹلی ماسٹرز بھی کر رہی ہوں ان الیکٹریکل انجینئر اینڈ اے آئی اینڈ اٹونومس سسٹم. تو یہ ہمارا کولیبوریٹو پروجیکٹ ہے نسٹ کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا,
اور اس کے اندر ہمارا مین انیشیٹو یہی تھا کہ ہم پرائمری لیول سے بچوں کو اے آئی اینڈ کوڈنگ کے اسکلز سکھائیں، جو کہ ہم نے بھی اپنے ٹائم پہ یونیورسٹی لیول پہ جا کے سیکھے تھے. تو وی وانٹ کہ آج کے بچے کو ہم اگر اس لیول سے یہ اسکل سکھا دیں گے تو جب وہ ہمارے لیول پہ آئیں گے تو وہ بہت ساری چیزیں یونیک کریٹ کر سکیں. یعنی کہ آپ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ جو چیزیں آپ نے یونیورسٹی میں سیکھی آپ ان بچوں کو پرائمری اسکول میں سکھا رہی ہیں. جی ایگزیکٹلی. اب ہم نے کوڈنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اپنی یونیورسٹی لیول پہ فرسٹ ٹائم ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. جب میں نے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا تو پہلے انٹروڈکشن ہمیں وہاں پہ ملا تھا. اب وہ جو کوڈنگ کا کانسیپٹ ہے ہم نے ان بچوں کو پرائمری لیول پہ دے دیا ہے. جب یہاں سے اب یہ یونیورسٹی لیول پہ جائیں گے تو یہ اور بہت زیادہ یونیک چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ بچی جو ہے یہ یونیورسٹی میں پہنچے گی تو یہ آپ سے اور مجھ سے بہت 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 آگے ہوگی. جی بالکل ہم سے بہت آگے ہوگی کیونکہ ان کے مائنڈ میں ابھی سے یہ چیزیں ہم نے فیڈ ان کر دی ہیں کہ آپ کس طرح سے کریٹیوٹی کی طرف جا سکتے ہیں, کس طرح سے اپنی امیجنیشن کو لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں. اب جو اے آئی اینڈ کوڈنگ کا کانسیپٹ ہے یہ صرف ایک فیلڈ ڈومین نہیں ہے. آپ ہر فیلڈ کے اندر ناؤ ڈیز اے آئی آپ کا بینکنگ سیکٹر سے لے کے میڈیکل سے لے کے انجینئرنگ سے لے کے کمپیوٹر سائنس ہر فیلڈ کے اندر یوز ہو رہا ہے. تو ان میں یہ بچے جب بڑے ہو کے کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے تو وہ اے آئی کو جب اپنی فیلڈ میں استعمال کریں گے سو اٹ ول بی ریئلی ہیلپ فل. تو یہ جو آپ ان کو یہاں پہ ٹیچنگ کر رہی ہیں اس سے جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ تو متاثر نہیں ہوتی؟ نہیں میری ایجوکیشن متاثر نہیں ہو رہی کیونکہ میری ایوننگ میں کلاسز ہوتی ہیں تو آفٹر دیٹ میں یونیورسٹی جا کے اپنا پروگرام بھی کنٹینیو کرتی ہوں. تو نسٹ نے ہمیں ہائر کیا تھا, نسٹ کے تھرو ہم یہاں پہ آئے ہیں اور یہ انیشیٹو یہی تھا کہ ہم ان بچوں کو پرائمری لیول پہ یہ اسکل سکھا سکیں. اچھا اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے لیے اور ٹیچر کے لیے تو آپ میرے ساتھ مل کے ساتھ تھینک یو. میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو اللہ کی عبادات میں تو وہ پورا تھا لیکن حقوق و لباس میں اس نے بہت زیادہ گڑبڑ کر. یہاں پہ اسلامیات کی کلاس ہو رہی ہے تو اسلامیات کی کلاس میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کیا پڑھا رہی ہیں. السلام علیکم, سوری ہم آپ کی کلاس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں تو صرف آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ جی جی پلیز. تو یہ کون سی کلاس ہے جی؟ یہ بی ایس سائیکالوجی. بی ایس سائیکالوجی. تو آپ ان کو میرا خیال ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو روزے کی اہمیت کے بارے میں لیکچر دے رہی ہیں. جی جی بالکل ایسا ہی ہے, روزے کی اہمیت اور فضیلت اور اس ماہ رمضان کی برکتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا تو ویسے تو مجھے اس کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ذہانت پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن اپنے ناظرین کو دکھانے کے لیے میں ان سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی بالکل بالکل پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ یہ اچھے جواب دیں گے. اچھا تو برا نہ منائیے گا, میں آپ کا ٹیچر تو نہیں ہوں, لیکن قرآن مجید کی کون سی آیت میں جو روزہ ہے اس کی اہمیت کو اور فرضیت کو واضح کیا گیا ہے؟ اچھا آپ بتائیں گی جی. سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ میں. اور آپ کا نام کیا ہے؟ مناہل. ظاہر ہے آپ کا جواب درست ہے. اس کالج میں ہمیں بہت سے نئے نئے کانسیپٹ نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک بورڈ ادھر لگا ہوا ہے دیوار پہ, ڈائیورسٹی ہے اور پھر اس کو ڈائیورسٹی کو ایکسپلین کیا گیا ہے ڈفرینٹ انڈیویجولس ویلیوئنگ اینڈ ایکسیپٹنگ ایچ ادر ریگارڈلیس آف اسکن, کلر, جینڈر, انٹلیکٹ, ٹیلنٹس اور ایئرس. یعنی کہ برابری اور مساوات کا سبق جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے دیا گیا ہے. اس اسلام آباد کالج فار گرلز میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے بہت انٹرسٹ کی ہیں اور آپ کی جو امید ہے اس کو مزید بڑھائیں گی. میں آپ کو ایک وقفے کے بعد کچھ اور چیزیں دکھاؤں گا. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کالج فار گرلز F62 اسلام آباد میں, اور آپ کو نظر آ رہا ہے اسمارٹ کلاس روم. یہ اسمارٹ کلاس روم کا بورڈ میں نے دیکھا اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جو بچے ہیں ادھر یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ السلام علیکم, کیا حال ہے بیٹا, خیریت سے ہیں آپ؟ تو ادھر آپ کے ٹیچر بھی ہیں جی. السلام علیکم جی. یہ ذرا بتائیں گی یہ بچے جو ہیں یہ انہوں نے ٹریک سوٹ پہنے ہوئے ہیں اور یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. جی یہ ٹریک سوٹ ہمیں منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے دیے گئے ہیں تمام کالجز میں, تمام اسکولس میں, اور جب ان کا گیم پیریڈ ہوتا ہے یہ یہاں آتے ہیں. جم میں ان کے ایکسرسائز کے لیے بھی سارا ایکوپمنٹس موجود ہیں, انہیں سکھایا جاتا ہے, ہر ایکسرسائز کے بینیفٹس بتائے جاتے ہیں. بچے گیمز میں یہاں آ کے بہت انجوائے کرتے ہیں. اچھا یہ ان کا گیمز پیریڈ ہے؟ یہ ان کا گیمز پیریڈ ہے. اچھا اور یہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ یہ تقریباً آدھے گھنٹے کا پیریڈ ہے جس میں ہم انہیں 2 گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہاف گروپ 1 میرے ساتھ اگر یہاں پہ ہے تو گروپ 2 ہم وہاں پہ مائنڈ گیمز میں بھیجتے ہیں.
تو 2 گروپس میں بچے جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو کے تاکہ سارے بچے ساری چیزوں آپ کی اجازت سے بچوں سے بات کر لوں؟ کر لیں. جی تو یہ بچے، بیٹا آپ یہ کیا کر رہی ہو؟ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں یہاں پر، اور یہاں پر ہمارے ایکسرسائز سے ہم لوگ ایکٹیو رہتے ہیں، ہمارے مسلس بنتے ہیں، اینڈ ہم لوگ یہاں پر بہت آ کے انجوائے کرتے ہیں. اینڈ آدھا گروپ ہماری آدھی کلاس چیس میں جاتی ہے، مائنڈ گیمس جاتی ہے، اور آدھا گروپ جو ہے وہ ہمارا جم میں آتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ اپنا قد لمبا کر رہی ہو؟ نہیں، میرا ٹیلنٹ ہے، اسی وجہ سے اوپر چڑھی ہوئی ہوں. اچھا، تو آپ دوبارہ چڑھ کے دکھا سکتی ہو مجھے؟ یس. چلو نیچے. اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ مناہل فاطمہ. اچھا، کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 4B. تو یہ روز آپ کا گیم پیریڈ ہوتا ہے؟ یس. واہ جی واہ، واہ جی واہ. اب آپ نیچے کیسے اترو گی؟ اچھا ادھر آؤ، مجھے بتاؤ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ میرا تو دل چاہتا ہے میں کوئی ٹائی کمانڈو بنوں یا آرمی میں جاؤں. اچھا، آپ آرمی میں جائیں گی؟ اچھا گڈ، شاباش. سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک ہے اور اس کو دیا گیا ہے سری نگر آئی ٹی پارک کا نام دیا گیا ہے، سری نگر آئی ٹی پارک، تاکہ یہاں پر جو بچے آئیں ان کو تھوڑا سا سری نگر کے بارے میں بھی پتہ چلے کہ سری نگر کی کیا اہمیت ہے. صبا فیصل، میں ویری پراؤڈلی آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گی اپنے ای روزگار سینٹر اور ہمارا جو سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک ہے. یہ کب بنا ہے جی سافٹ ویئر؟ سر یہ تقریباً لاسٹ 8 مہینے پہلے بنا ہے. 8 مہینے گزرے ہیں اس کو بنے ہوئے، اور اس کے پیچھے کانسیپٹ بیسکلی یہ تھا کہ آپ کی جو ینگ بچیاں ہیں جو فری لانسنگ اور انٹرپرنور میں کام کرنا چاہتی ہیں، تو ان کو ایک سیف سیکیورڈ انوائرمنٹ دی جائے جہاں پہ بغیر کسی ڈر، بغیر کسی اس کے، اور ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ بھی ان کو فری ملے، الیکٹریسٹی وغیرہ، سیٹ کی بھی کوئی کاسٹ نہیں ہے، تو اپنا کام آرام سے کر سکیں. یہ بچیاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ سر بچیاں ان میں سے مختلف بچی ہیں جو اپنے کالج کی بچی ہیں، وہ زیادہ تر اپنا ریسرچ ورک کر رہی ہوتی ہیں. جو باہر سے بھی آئی ہوتی ہیں بچیاں، وہ ساتھ ساتھ اپنا کوئی چھوٹا وغیرہ انہوں نے باہر سے بھی بچیاں آ سکتی ہیں؟ جی باہر سے بچیاں بھی آ سکتی ہیں، اور یہ 24/7 اوپن ہے، صبح سے لے کے رات گئے تک کھلا رہتا ہے، رات کو بھی کوئی کام کرنا چاہے. اور اس میں بہت ساری وہ بچیاں چاہے اپنے کالج کی ہیں چاہے باہر کی ہیں، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بزنسز رن کرنے شروع کر دیے ہیں یہاں سے. کوئی اپنا کسی نے بیکنگ کا بنایا ہے، کوئی اس وقت جیو اسپیشل پہ کام کر رہا ہے. آپ ہمیں دکھائیں گی؟ آپ خود ہی ہاتھ کھڑا کرو اگر اپنا بزنس بتانا چاہتے ہو، آپ اپنا بتائیں. جی جی بیٹا، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام زاہرہ ہے، اور یہ میری فرینڈ ہے مقدس. ہم لوگوں نے بیکنگ کا بزنس سٹارٹ کیا ہے. بیسکلی بیکر یہی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ بیکنگ کا شوق تھا. 2-3 سالوں سے انہوں نے سٹارٹ بھی کیا، پریکٹسنگ بھی سٹارٹ کی، لیکن کیونکہ ہم سب نے بھی اس کو انکریج کیا، اس کے گھر والوں نے بھی انکریج کیا کہ ایک چینل سٹارٹ کرو، بزنس سٹارٹ کرو. تو ہم نے سپٹمبر میں سٹارٹ کیا تھا یہ، اور یہاں پر آ کر ہم گرافک ڈیزائننگ بھی کرتے ہیں اس چینل کے لیے، کیونکہ ہم انسٹاگرام پہ موسٹلی جو ہے وہ آرڈرز لیتے ہیں. اچھا، تو جو آپ کو آرڈرز ملتے ہیں وہ کیا کیا چیزیں بیک کرتی ہیں؟ یہ بیک کرتی ہیں، کیکس بھی ہوتے ہیں اس میں. جیسے کسٹمر کہتا ہے نا کہ ہمیں کسٹمائز چاہیے، جس بھی کلر میں چاہیے، یا کوئی بھی اس کے اوپر ڈیزائن ہو یا کیریکٹرز بنانے ہوں، وہ کسٹمائزڈ کیکس بھی بناتی ہیں اور کپ کیکس بھی بناتی ہیں. اور سیوری آئٹمس بھی ہوتے ہیں جیسے کہ پیزاز ہو گئے. اور اچھا، آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں BS سائیکالوجی کا فائنل سیمسٹر. تو BS سائیکالوجی میں آپ پڑھتی ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ نے یہ والا کام بھی شروع کر دیا؟ جی جی بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مقدس ظہور ہے. سر میں بیسیکلی جو ہے وہ ایفلیٹڈ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ کام کر رہی ہوں، اور بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میرا کوڈنگ سے بھی ریلیٹڈ ہے، اور پائتھن کے میں ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ بھی کام کر رہی ہوں. جی. تو یہ جو آپ ادھر یہاں پہ بیٹھ کے کام کر رہی ہیں، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ سر یہ فائنینشلی مجھے سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے، کیونکہ ایفلیٹڈ مارکیٹنگ میں کیونکہ سروسز کو میں پروموٹ کر رہی ہوں، ڈفرینٹ ویب سائٹس کے SEOs کی رپورٹ جنریٹ کر کے دین ان کو کانٹیکٹ کرتی ہوں، اور وہ فردر جو ہے وہ فائبر اکاؤنٹ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں بیک میں، اور دین وہ ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں کیا ریفارمز ہو رہی ہیں، تو اس پہ بات کرتے ہیں ہم فیڈرل سیکرٹری ایجوکیشن محی الدین وانی صاحب سے. وانی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ ایک بہت اہم میٹنگ چھوڑ کے ہماری درخواست پہ یہاں پہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پاکستان میں آؤٹ آف اسکول جو بچے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 2,60,00,000 ہے پورے پاکستان میں سر، یہ ان کی تعداد ہے. اور زیادہ تر ان کی جو پرسنٹیج وائز سب سے زیادہ بلوچستان میں ہیں، فاٹا میں ہیں، ساؤتھ پنجاب میں ہیں، کچھ ایریا سندھ کے ہیں، اور AJK اور GB میں بھی ہیں. اچھا، اب
میں اسلام آباد پہ آ جاؤں گا. اسلام آباد میں کوئی آپ نے اندازہ لگایا کہ آؤٹ آف اسکول بچے کتنے ہیں؟ جی ہمیں لاسٹ سروے جو ہوا تھا اس میں 80,000 نکلے تھے بچے, اور یہ اس کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے. جی اب اسلام آباد میں جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں وہ کیا اس کالج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں جی. اور کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے کوئی کاسٹ, کریڈ, سوشل سٹیٹس کا مسئلہ نہیں ہے. دے ہیو ٹو کمپیٹ. ایگزام ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے, اور آپ جا کے آپ کلاسز میں جو وزٹ کریں گے آپ کو ہر اسٹیٹ آف سوسائٹی کے بچے ملیں گے. آپ کو غریب آدمی کا بچے بیٹی بھی ملے گی, امیر آدمی کی بھی ملے گی, کلرک کی بھی ملے گی, بزنس مین کی بھی ملے گی. تو آپ کو ہر قسم کے لوگ یہاں ملیں گے. یہاں پہ جو اس کالج کے اندر ہمیں بہت سی ریفارمز نظر آ رہی ہیں, بہت سے نئے انیشیٹو نظر آ رہے ہیں, یہ کب شروع ہوئے؟ سر یہ لاسٹ ایئر شروع ہوئے تھے. جب میں نے جوائن کیا تھا اس وقت پرائم منسٹر نے مجھے جب سلیکٹ کیا کہ اس پوسٹنگ پہ, تو پرائم منسٹر کی ڈائریکٹو تھے کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ نیو, سم تھنگ گڈ, سم تھنگ پازیٹیو. تو اس کے بعد ان کی سپورٹ سے, گورنمنٹ کی سپورٹ سے, تمام ڈپارٹمنٹس کی سپورٹ سے ہم نے یہاں کوئی 10-15 انیشیٹوز کیے ہیں, اسٹارٹنگ ود اسکول میلز پروگرام. اس وقت اسلام آباد کے ہر پرائمری اسکول میں دوپہر کا کھانا ہاٹ میل فری ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کیونکہ بچے اسٹنٹنگ کا شکار ہے, میل نیوٹریشن. اسلام آباد میں کتنے پرائمری اسکول ہیں؟ 220 سرکاری پرائمری اسکول ہیں. 220 سرکاری اسکولوں میں مفت تعلیم کے ساتھ مفت کھانا بھی دیا جا رہا ہے. کلچرل میل ہوتا ہے, سینٹرلائز کچن ہے, ہائی اسٹینڈرڈ کا ہے, اور بچوں کے شوق سے ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے, اور ہم BMI کا ڈیٹا بھی رکھتے ہیں ان کے باڈی میس انڈیکس کا, تو 80% بچے اس کھانے کے پروگرام کے بعد جو نیگیٹو کیٹیگری سے ہیلدی کیٹیگری میں چلے گئے ہیں, اور ان کا انٹرسٹ بھی بڑا ہے. انرولمنٹ کئی اسکولوں میں 20 سے 25% بڑی ہے, اور اٹینڈنس 65 سے 99% پہ پہنچ گئی ہے. اچھا, اب جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اسی شہر اسلام آباد میں, بلکہ اس کالج سے ودن 2 کلومیٹرز کے ایریا میں ایسے بڑے بڑے پرائیویٹ اسکول ہیں جہاں پر کہ 7th اور 8th کلاس کی جو فیس ہے وہ 80,000 روپیہ پر منتھ ہے. یہاں پر آپ بالکل مفت تعلیم دے رہے ہیں, اور جو آپ نے انیشیٹوز انٹروڈیوس کروائے ہیں وہ ان پرائیویٹ اسکولوں کی پہنچ سے بہت دور ہیں. تو یہ آپ سٹینڈرڈ کو مینٹین کیسے کر رہے ہیں, اور یہ وسائل کہاں سے ملے آپ کو؟ اس وسائل لاسٹ جو بجٹ تھا اس میں آئی وینٹ ٹو دا فائنانس منسٹر, اور انہوں نے ہماری اسکول میلز پروگرام, پنک بسز, اور کچھ اور ارلی چائلڈہڈ سینٹرز, یہ انیشیٹوز انہوں نے بجٹ کر دیے ہیں. اور اس دفعہ بھی ان کی آل آؤٹ سپورٹ ہے ہمیں, کیونکہ سر ایلوکیشن آف ریسورسز کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ ہوا ہے. تیسری بات سر یہ ہے کہ اسلام آباد کے اسکولوں میں خالی صرف تعلیم فری نہیں ہے, کتابیں بھی فری ہیں, کھانا بھی فری ہے, اور ٹیکنالوجی کا وہ اکوپمنٹ ہے, آپ اب جا کے دیکھیں گے, جو انشاءاللہ آپ کو کسی پرائیویٹ اسکول میں اس اسکیل کا نہیں ملے گا جتنا ہمارا ہے. پھر ٹیچرز کی ٹریننگ ہے, اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی کی ہے. آپ کو پتہ چلے گا یہاں نسٹ کے ریکروٹڈ IT کے ٹرینرز بھی آ گئے ہیں. اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں میں پہلی دفعہ کوڈنگ اور AI پرائمری اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے, اور 6 to 8 میں اب انٹرپرینیورشپ, فائنینشیل لٹریسی اور انوائرمنٹل لٹریسی بھی اسٹارٹ کی جا رہی ہے. پھر آپ کے لیے ایک اور گڈ نیوز ہے کہ ان اے منتھ اور سو ہواوے کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کی کلیبوریشن ہوئی ہے, اور اسلام آباد کے تمام سرکاری اسکولوں میں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں ہواوے کی ٹریننگ کورسز سٹارٹ ہو رہے ہیں فری آف کاسٹ. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ سر بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ وہ اسکلز ملیں گی جو ان کو ہائیلی امپلائبل کر دیں گی. آج پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈگریاں ہیں, نوکریاں نہیں ہیں. یہ اسکلز ہیں جو آپ کو سرکاری نوکریوں کی اور رن آف دا مل نوکریوں سے آپ کو آزاد کر دیں گی, اور آپ کو ینگ ایج میں فائنینشلی امپاور کر دیں گے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ کیا یہ انفارمیشن درست ہے کہ آپ کو مشہور زمانہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ بھی ایجوکیشن کے بجٹ میں شامل ہو رہا ہے؟ جی پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے, اور آج پرائم منسٹر اس پہ میٹنگ بھی لے رہے ہیں. اس پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جائے گا جس کے ذریعے ایک پاکستان میں سب سے بڑی اسٹیٹ آف دا آرٹ ایمرجنٹ ٹیکنالوجی یونیورسٹی اسلام آباد میں بنے گی. اور اس کے علاوہ لیگنگ ایریاز آف پاکستان میں پرائم منسٹر دانش اسکولز جو کہ ہائی اینڈ بورڈنگ کالجز ہوتے ہیں وہ بھی اسٹیبلش کریں گے, اور اس کے علاوہ بھی اس میں سے ایکسپینڈیچر ہوگا. لیکن یہ 100% پیسہ ایجوکیشن منسٹری کو ایلوکیٹ ہو رہا ہے. یہ اس کالج میں ایک گوگل لیب ہے, یہ گوگل لیب کیا ہے؟ جی السلام علیکم, آپ کا نام؟ احمد علی نام ہے سر. تو بیسیکلی گوگل کلاس روم ہم نے یہاں پہ ایک جنریٹ کیا ہے. اس کے اندر بچے جو ہیں وہ گوگل کی ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے انٹرنیٹ سیفٹی سیکھ رہے ہیں, ارلی ایج پروگرامنگ سیکھ رہے ہیں, کروم بک کی ٹیکنالوجی سیکھ رہے ہیں. آپ ٹیچر ہیں یہاں پہ؟ نہیں میں ٹیچر نہیں ہوں, میں ٹیک ویلی سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں. جو ہم نے بیسیکلی گوگل کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے یہاں پہ یہ کروم بک جو لیب ہے اس کو ڈیولپ کیا سر. تو تھوڑا سا آپ بتائیں گے یہ بچے جو ہیں ان کو آپ نے کیا سکھایا ہے؟
سر بچوں نے یہاں پہ ڈیجیٹل سفر سیکھا ہے جس کے اندر بچوں نے انٹرنیٹ سیفٹی سیکھی ہے, ارلی ایج پروگرامنگ سیکھی ہے, بچے بغیر کوڈنگ کے کیسے گیمز بناتے ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر سیف کیسے رہنا ہے, اپنی انفارمیشن کس کے ساتھ شیئر کرنی ہے, کس کے ساتھ شیئر نہیں کرنی. گوگل کے پروڈکٹیوٹی ٹول سیکھے ہیں جس سے وہ اپنی ایجوکیشن کو آن لائن لے کر جا سکتے ہیں, کلاس روم کے تھرو اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیمنائی سیکھا ہے جو کہ گوگل کا ٹول ہے, اور ان کو جیمنائی سے ہیلپ لے سکتے ہیں اپنی لیسن پلاننگ کے اندر. جو ٹیچرز ہیں وہ لیسن پلاننگ لیسن کریکولم ڈیولپمنٹ کے اندر ہیلپ لے سکتے ہیں. سر جی آپ کا نام کیا ہے؟ دعا امین. دعا یہ بتاؤ کہ انٹرنیٹ سیفٹی کیا ہوتی ہے؟ انٹرنیٹ سیفٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پرسنل انفارمیشن یا آپ کی جو بھی آپ کے بارے میں ہے, یعنی آپ کی ای میل آئی ڈی, آپ کی ایج, آپ کی فیملی, آپ کہاں پر رہتے ہو, یہ آپ کو جب آپ انٹرنیٹ سفر کر رہے ہوتے, جب آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے تو آپ کو کسی بھی اسٹرینجر کو, ایون تو آپ کو بہت سارے ہوتے ہیں جو نارمل جنریشن ہوتی ہے ان کے انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ فرینڈس بن جاتے ہیں, لیکن اسٹرینجر کے ساتھ اگر آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بیہائنڈ دا کیمرہ, بیہائنڈ دا کمپیوٹر کون ہے, آپ کو نہیں پتہ ہو سکتا. وہ کرمنل ہیکر ہو سکتا ہے, کرمنل ہوتا ہے سائبر, جو بھی سائبر کرائم اس کو کہتے ہیں, جو بھی کمپیوٹر کے ذریعے آپ سے کوئی بھی آپ کی انفارمیشن لی جاتی ہے اس کو سائبر کرائم کہتے ہیں. اور سائبر کرائم بہت ہی ڈینجرس ہے کیونکہ بہت سارے جو ہوتے ہیں ان کو اس پوائنٹ تک ان کو جو ہے بلیک میل کر لیتے ہیں کہ بچے سوسائڈ پہ اتر آتے ہیں. اور آپ کو اپنی انفارمیشن کسی بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ کے فائنینشلی بھی آپ کو کر سکتے ہو کہ آپ سے اگر آپ کی نام وغیرہ لے لیتے تو آپ کو فادر کو ایز کال کر سکتے ہیں کہ میں یہ بول رہا ہوں, میں یہ بول رہا ہوں, آپ نے کڈنیپ کر لی. ایون تو آپ گھر پہ ہوں گے, آپ کے فادر ایمرجنسی میں, ان کو ریئلائز نہیں ہوگا کہ ان کو کیا بولنا چاہیے, اور وہ آپ کال پک کریں گے اور وہ ڈائریکٹلی ان کو پیسے بھیج دیں گے, اور جس سے آپ کو فائنینشلی بہت زیادہ لاس ہو سکتا ہے. آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 8th کلاس میں. آپ جی, آپ کو تو اس ملک کا انٹیریئر منسٹر ہونا چاہیے. ویری امپریسو ہے, شاباش بیٹا, ویل ڈن. اسکول کی دیوار یہ کہہ رہی ہے دا فیوچر از کریٹڈ بائی واٹ یو ڈو ٹوڈے. تو اگر آپ اپنا اور اپنے بچوں کا جو فیوچر ہے اس کو روشن بنانا چاہتے ہیں تو آئین پاکستان جو ہے اس میں آپ کے حقوق لکھے ہوئے ہیں. آئین کو پڑھیے, اور جو کچھ اس اسکول کے بچوں کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے یہ آپ کے بچوں کو بھی ملنا چاہیے, اور یہ مطالبہ آپ نے کرنا ہے. کس سے کرنا ہے؟ حکومت سے کرنا ہے. تو حکومت اگر اسلام آباد میں یہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے بچوں کو, تو سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان, پنجاب, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں کے بچوں کو بھی یہ سہولتیں پرووائڈ کر سکتی ہے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. یہ اسلام آباد کالج فار گرلز کا پوڈ کاسٹ اینڈ کلچرل ایکٹیویٹی روم ہے, اور یہاں پر آپ کو مینار پاکستان بھی نظر آ رہا ہے, اسٹوڈنٹس بھی نظر آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک بورڈ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے لرن چائنیز اینڈ جرمن لینگویجز فری, اور یہ جو ہے, اور نیچے فرینچ کا بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ تو ایک بڑی اہم بات ہے. یہ ان سے ہم بچوں سے بات کر کے ہی ہمیں پتہ چلے گا. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ علیشا. آپ کا نام؟ لائبہ. اچھا, ذرا بتائیں گے یہ پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے سر یہ ہمارا پوڈ کاسٹ روم ہے جو منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ اور اسلام آباد کالج فار گرلز کی کولیبوریشن سے ڈیزائن کیا گیا ہے. اور یہاں پہ جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں, ہمارے ٹیچرز ہیں یا جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم ان کے ساتھ انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں اپنے کسی بھی سوشل ایشوز کے اوپر, گلوبل ایشوز کے اوپر, یا پھر جو ہمارے کلچرل ڈیز ہوتے ہیں جیسے ابھی اپ کمنگ 23 مارچ آ رہا ہے. تو اس طرح ہم پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر اسے اپنے آفیشیل یوٹیوب پیج پہ اپلوڈ کرتے ہیں. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام زینب ہے. آپ نے کون سی زبان سیکھی ہے؟ میں نے جرمن سیکھی ہے. جرمن آپ بول سکتی ہیں؟ جی انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں, اور بیسک فریزز آتی ہیں ہمیں. اس کے علاوہ ہم نے گرامر پڑھی ہے اور ہاف A1 لیول کی ہے. اچھا, آپ جرمن لینگویج میں بتائیں کہ آپ اسلام آباد کے کون سے کالج کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ Ich wohne in اسلام آباد und studiert in ICG. آپ کون سی زبان بول سکتی ہیں؟ چائنیز. اچھا, نی ہا. نی ہاؤ. نی ہاؤ. میں نے تھوڑا غلط بول دیا. یہ اس کالج کے اندر ایک کشمیر رنگ کے نام سے ایک خاص ایک کلاس روم ہے, اور اس کی جو انٹرنس ہے اس پہ لکھا ہوا ہے علامہ اقبال کی ایک نظم, آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر, کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر. اور اندر چلتے ہیں تو یہاں آپ کو آزاد کشمیر اور پاکستان کے جھنڈے بھی ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام کیا ہے؟ مناہل نذیر. مناہل, یہ بتائیں گی کہ یہ جو کشمیر رنگ کے نام سے کشمیر روم آپ نے بنایا ہوا ہے, تو اس کے اندر ہمیں بہت سی پینٹنگز بھی نظر آ رہی ہیں اور بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو یہ کہاں سے آئی ہیں؟
بیسیکلی پینٹنگز اور پوسٹرز جتنے بھی بنائے گئے ہیں ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس نے بنائے ہیں, اور یہاں پہ ہم نے کشمیر کی سافٹ سائڈ بھی پریزنٹ کی ہے, وہاں کی خوبصورتی, وہاں کی رعنائیاں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو انڈیا نے ظلم ڈھائے ہیں اور یہاں پہ ہم نے اپنی ہارش سائڈ ہے جس کو اللیگلی آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں وہ بھی پیش کیا ہے. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ پوسٹرز ICGNs نے بنائے ہیں, ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے یہ خون سے آلود ٹیشو ہیں. یہ پوسٹر جو ہے یہ کسی اسٹوڈنٹ نے بنایا ہوا؟ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس, اور جو بڑے پوسٹرز ہیں وہ تھوڑے ٹیچرز نے ہیلپ آؤٹ کیے ہیں ان کو بنانے کے لیے, اور ساتھ آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اچھا یہ جو ہے جی یہ ملیحہ فاطمہ نے بنایا جی, یہ 31 اکتوبر 2024 کو یہ بنایا جی ملیحہ فاطمہ. یہ ملیحہ فاطمہ جو ہیں یہ پتہ نہیں اب ہمیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی, لیکن یہ انہوں نے بہت اچھا بنایا یہ. اور یہ جو ہے یہ وریشہ بشارت نے یہ بنایا جی, اور یہ جو ہے جی میں اس لیے نام لے رہا ہوں ایمان فاطمہ, یہ ایمان فاطمہ نے یہ بنایا. یہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ پتہ چلے کہ بچے جو ہیں انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے یہ کشمیر کی تصویر کھینچی ہے. اور اب آپ اسلام آباد کالج فار گرلز میں ایک والی بال کا میچ دیکھ رہے ہیں. آپ اسٹوڈنٹس کو دیکھیں کہ وہ بہت ہی اچھے طریقے سے والی بال کا میچ کھیل رہی ہیں, اور دونوں طرف جو ہے اس طرف ایک ٹیم کی سپورٹرز کھڑی ہیں اور دوسری طرف آپ کو دوسری ٹیم کی جو سپورٹرز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں, اور اس میں آپ کو یہ ایک ریفری بھی نظر آ رہا ہے. اور بچیاں جو ہیں وہ بڑی ایکسائٹڈ نظر آ رہی ہیں, تالیاں بجا رہی ہیں. اور جو ایک آئیڈیل تعلیمی ادارہ ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں ان کو بھی فروغ دیا جاتا ہے. تو یہ جو ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہے, یعنی کہ ایک والی بال کا میچ ہے, اور ہماری بچیاں جو ہیں, ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ یہ والی بال کا میچ کھیل بھی رہی ہیں اور اس کو دیکھ بھی رہی ہیں. تو یہ ایک میں نے آپ کو پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں ایک ایسے پاکستان کی تصویر دکھائی ہے جو کہ عام طور پہ آپ کو ٹی وی اسکرین پر نظر نہیں آتی. یہ پازیٹیو پاکستان کی تصویر ہے, ایک ایسا پاکستان جس کی جو اگلی نسل ہے وہ آپ کو بڑی پرامید نظر آ رہی ہے. اس نسل کی جو آنکھوں میں جو چمک ہے اور جو ذہانت ہے وہی ہمارے مستقبل کی امید ہے. آج ہمیں فیڈرل سیکرٹری ایجوکیشن محی الدین وانی صاحب نے یہ بتایا کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس میں جو 190 ملین پاؤنڈ ہے وہ ایجوکیشن کے لیے مختص کر دیا گیا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے وہ اسلام آباد کے علاوہ بلوچستان, خیبر پختونخوا, سندھ, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے دور افتادہ جو سکول ہیں ان پہ خرچ کیا جائے گا, اور وہاں پہ بھی وہی سہولتیں فراہم کی جائیں گی جیسی کہ یہاں پہ اسلام آباد کالج فار گرلز F62 میں فراہم کی جا رہی ہیں. کیمرہ مین محمد اقبال اور حمران الیگزینڈر کے ساتھ حامد میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.